کسی کو ستایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی پر ظلم و ستم کیا ہے، تو بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا پروردگار عالم فرماتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ حقوق اللہ آسان ہے لیکن حقوق العباد بہت تو آپ منت و سماجت کرتے ہیں حضور معاف کر دیجیے، ایک سیر میں کھا لیا، ایک انداز کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ یہ غوث اعظم کے والد ہیں، فخر کے ساتھ یہ غوث اعظم کے والد ہیں، یہ غوث اعظم کے باپ ہیں، ایک سیب انجانے میں کھا لیا ہے، اس کے لیے کتنا تڑپ رہے ہیں، خدا سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی بات کہتے ہیں تو عبداللہ سومعی فرماتے ہیں نوجوان ہم تیرا یہ معاف کر دیں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا کم از کم، غور کیجئے گا، کم از کم 6 مہینے تک میرے باغوں کی آپ کو رکھوالی کرنی ہے۔ 6 ماہ تک آپ کو ہے، زبان کی گونگی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، اس سے آپ کو شادی کرنی ہے۔ یہ جملے بیان کرتے جا رہے تھے، ان کے دل میں ایک بجلی سی لگ رہی تھی کہ ابھی تو 6 مہینے کا معاملہ تھا، جیسے تیسے کر کے ہم نے دن تو کاٹ لیے، لیکن اب جو شرط پیش کی جا رہی ہے تا زندگی ہمیں اس کی نوکری کرنی پڑے گی، پوری عمر اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ بیویاں تو شوہر کی خدمت کرتی ہیں لیکن جو حالت اپنی بچی کی یہ بتا رہے ہیں تو اس سے تو پتا چل رہا ہے کہ پوری زندگی ہمیں اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ہم بولیں گے تو سنے گی بھی نہیں، ہم کہیں گے تو وہ دیکھے بھی گی نہیں، وہ اپنی بات زبانوں سے کہے گی بھی نہیں، وہ اٹھ بھی نہیں سکتی ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتی ہے۔ اب ہم کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ لیکن پھر خوف خدا دل میں انگڑائی لیتا ہے، تڑپ جاتے ہیں، اے ابو صالح جنگی دوست یہ دنیا جو ہے چند روزہ ہے، کیا پتا تیری بیوی کی خدمت کرنے سے پہلے تیری موت آ جائے، اس کی خدمتیں نہ کرنی پڑے اس سے پہلے تیری موت آ جائے اور تو خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے۔ بتا خدا کے سامنے اگر حاضر کیا گیا اور مولا نے تجھ سے سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر خوف خدا آپ کے سینے میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ شرط بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اب مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جتنے حضرات اس گفتگو کو دل سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں صرف وہی ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ حضرات سن رہے ہیں تو حضرات دیکھیے اس شرط کو بھی غوث اعظم کے والد نے قبول کر لیا۔ وقت مقرر ہوا، شادی ہوئی، نکاح ہوا، عبداللہ سومعی تشریف لائے، کہا ابو صالح جنگی دوست اے نوجوان نے خدا کے نیک بندے جا فلاں کمرے میں تیری بیوی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کمرے کا پتہ بتایا، حضرت ابو صالح جنگی دوست اپنی بیوی سے پہلی ملاقات کے لیے چلے، جو ہی دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، سلام کیا، اللہ اکبر۔ آپ کا سلام کرنا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا تو ایک حسینہ جمیلہ خوبصورت نوجوان لڑکی موجود ہے۔ سبحان اللہ، فوراً ادب سے اتر کر تخت سے نیچے کھڑی ہو گئی، جواب دیا۔ جو ہی کھڑی ہوئی فوراً آپ نے دروازے کو بند کیا، الٹے واپس چلے آئے، الٹے قدم واپس آئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، دوڑے ہوئے عبداللہ سومعی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور غضب ہو گیا، ارے ایک سیب خطا سے کھایا ہے جس کی مصیبت ابھی تک جھیل رہا ہوں، اور آپ نے تو ایسے کمرے کا پتہ دے دیا تھا، اگر میں سلام نہ کرتا، اگر میں اندر داخل ہو جاتا تو قیامت تک کے لیے ہم اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتے۔ وجہ کیا؟ کہ آپ نے جو حلیہ اپنی بچی کا بتایا تھا، جو آپ نے پہچان کرائی تھی، ہم جب کمرے کے اندر گئے سلام کیا
تو جو خاتون وہاں پر موجود ہے اس کا ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اس کی آواز بھی بڑی سریلی ہے، اس کے پیر بھی سلامت ہیں، سارے اعضاء درست اور سالم ہیں۔ اے عبداللہ سومعی، آپ نے غلط کمرے کا پتہ دے دیا، اگر مجھ سے خطا ہو جاتی تو اس خطا میں آپ بھی شامل ہوتے۔ خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو صالح جنگی دوست، میں نے کمرہ صحیح بتایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمرہ صحیح بتایا ہے، جو تم نے دیکھا وہ بھی سچ ہے، جو تم نے سنا وہ بھی سچ ہے، جو تم نے احساس کیا وہ بھی سچ ہے۔ تو کہا حضور پھر آپ نے جو پہلے شناخت بتائی تھی، جو پہلے آپ نے حلیہ بتایا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، راز کیا تھا؟ اللہ اکبر، تب جائیں گے آپ غوث اعظم کے والی سے، آپ کے نانا عبداللہ سومعی کہتے ہیں اے ابو صالح جنگی دوست، ہم نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے وہ عاقلہ بالغہ ہوئی ہے اس کی آنکھوں نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو اندھی کہا تھا۔ ہم نے گونگی اس لیے کہا تھا کہ جب سے میری بچی عاقلہ بالغہ ہوئی ہے اس کے زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکلے ہیں، اس لیے میں نے گونگی کہا تھا، اور جب سے میری بچی عاقلہ بالغہ ہوئی ہے اس نے اپنے کانوں سے کبھی کوئی فحش بات نہیں سنی تھی، کوئی غلط بات نہیں سنی تھی، اس لیے میں نے بحری کہا ہے، اور جب سے میری بچی بڑی ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک بغیر میری اجازت سے اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، اس لیے میں نے اس کو لنگڑی کہا ہے، اور جب سے میری بچی عاقلہ بالغہ ہوئی ہے بغیر اپنی ماں باپ کی مرضی سے اپنے گھر کے بھی کسی سامان کو اپنے ہاتھوں سے چھوا نہیں ہے، اس لیے میں نے ہاتھ کی لولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے ابو صالح جنگی دوست، وہ میری بیٹی ہے، اس کا نام ملخیر فاطمہ ہے، وہ بڑی نیک پرہیزگار ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور بڑی تقوی پرہیزگار والی ہے۔ اللہ اکبر، تو مجھے کہہ لینے دیا جائے اور آپ دل کی تختی پر نوٹ کر لیں کہ جس کا باپ اتنا تقوی پرہیزگار والا ہوتا ہے، جس کی ماں اتنی تقوی پرہیزگار والی ہوتی ہے، جب ان کا ملن ہوتا ہے، ان کا ملاپ ہوتا ہے، تو ان کی آنگن میں جو پھول گرتا ہے اسے کو دنیا غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، دنیا عبدالقادر کہتی ہے، اسی کو دنیا پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیل عبدالقادر غوث اعظم کہتی ہے۔ سبحان اللہ، جس کے ماں باپ اتنے پیارے ہوتے ہیں، جس کے ماں باپ اتنے اچھے ہوتے ہیں، جس کے ماں باپ اتنے نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو ان کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے وہ ولیوں کا سردار بنتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، اور ایسا محبوب بنتا ہے پیارے کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ غوث اعظم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ 15 یا 18 پارے کے حافظ قرآن بن گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 15 یا 18 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں جانتے نہیں ہو، میری ماں قرآن پڑھتی تھی، جب صبح ہوتی تو قرآن پڑھتی، شام ہوتی تو قرآن پڑھتی، مجھے جگاتی تو قرآن پڑھتی، مجھے سلاتی تو قرآن پڑھتی، گھر کے کاموں کاج کرتی تو بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں پیٹ میں اپنی ماں کی آواز کو سنا کرتا تھا، اور تلاوت قرآن کو سن سن کر کے ہم نے اپنی ماں کے پیٹ ہی میں جو ہے 18 پارہ حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کی شان زندگی ہے۔ حضرات غوث اعظم کی جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے، غوث اعظم کی ولادت کا جب قریب آتا ہے، آپ پہلے رمضان کو پیدا ہوتے ہیں، مچل کر بولے سبحان اللہ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت شہر بغداد میں ایک مسئلے پر لوگ فیصلہ نہیں کرتے، محبت سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرات
روزہ سننا چاہتے ہیں تو محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اختلاف چل رہا تھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ چاند رمضان کا نکل آیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے کہ چاند نہیں نکلا۔ لوگ کہتے صبح روزہ رکھا جائے گا، کچھ لوگ کہتے کہ صبح روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ معاملہ پورے بغداد میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گیا، لوگ کشمکش میں پڑ گئے کہ صبح روزہ رکھا جائے یا روزہ نہ رکھا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ کیا، کہا چلو آل رسول کے در پر چلتے ہیں، چلو مصطفیٰ کے خاندان والے کے گھر پر چلتے ہیں، چلو ابو صالح جنگی دوست کے در پر چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، ان کی والدہ ان کے گھر میں پتہ لگاتے ہیں کہ چاند نکلا ہے یا نہیں، روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا۔ اللہ اکبر! چند حضرات، چند مستورات آئے، اور آنے کے بعد سرکار غوث اعظم کی والدہ کے گھر پہنچے تو ان سے پوچھا عورتوں نے، کہا حضور والا ہم لوگ کشمکش میں پڑے ہیں کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں، روزہ رکھا جائے کہ نہیں۔ اللہ اکبر! قربان جائیے حضرات، غوث اعظم کی والد محترمہ فرماتی ہے کہ بغداد والے، چاند طلوع ہو چکا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور والا دلیل، کوئی ثبوت؟ آپ نے چاند دیکھا ہے؟ کہا ہم نے چاند تو نہیں دیکھا ہے، لیکن جب سے سحری کا وقت ختم ہوا ہے میرے بیٹے عبد القادر نے میرا دودھ نہیں پیا ہے، اس سے پتا چل رہا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، عبد القادر روزہ رکھ چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرا بیٹا روزہ رکھ لیا، میرے بیٹے عبد القادر نے، یہ دلیل ہے کہ رمضان کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی لیے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں، بے شک، سبحان اللہ۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، اور چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان میں۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی آپ نے تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھی، والد محترم کا بھی آپ نے تقویٰ اور پرہیزگاری ملاحظہ کیا۔ غوث اعظم کی آپ بچپن کو دیکھ رہے ہیں کہ پیدا ہوتے ہوئے حافظ قرآن بن کے تشریف لائے اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو حضرات پتا چلا کہ غوث اعظم کا گھر وہ گھر ہے کہ ان کا دادا پردادا، ان کا نانا پرنانا سب ولی کامل ہے۔ سبحان اللہ، سب ولی کامل ہے۔ اور اسی لیے ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی، ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی، اور مجھے غوث الورا کا وہ گھرانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ گھرانہ یاد آتا ہے۔ حضرات، غوث اعظم کی شان کوئی محتاج تعارف نہیں، جتنا ذکر آپ کریں، یہ ماہ ربیع الاول شروع ہوا ہے، آپ آج ہی سے اگر ذکر غوث اعظم سننا شروع کر دیں اور پورا
ایک علماء کو نہیں، ایک بات ہی کرے جتنے علماء کو آپ بلا سکیں بلاتے رہیں اور ان سے کہیے کہ الگ الگ موضوع پر الگ الگ غوث اعظم کی کرامتیں اور غوث اعظم کی باتیں ہمیں سنائیے، تو انشاءاللہ وہ سناتے سناتے تھک جائیں گے، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، لیکن میرے غوث اعظم کا ذکر ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ایک لمحہ میرے غوث اعظم کا ایسا اس دنیا میں گزرا ہے کہ ایک ایک عمل پر اگر علماء گھنٹوں گھنٹوں بیان کرتے رہیں تو انشاءاللہ غوث اعظم کا کما حق ہو وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، سب سے بڑے علم کے فصاحت و بلیغ، سب سے بڑے علم والے، سب سے بڑے شاعر، سب سے بڑے مجدد، جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سنیت کی جان ہے، سنیت کی پہچان ہے، اللہ اکبر، وہ جب سرکار غوث اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو کس انداز میں بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ، مچل کر بولے سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ اور سرکار غوث اعظم کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، بے شک بے شک، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ اور عشق رسالت میں ڈوب کر غوث اعظم کو ضمانت بنا کر اعلیٰ حضرت سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث اعظم کے بچپن کی ایک 5 منٹ کی بات آپ کو بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ جو وقت ہمیں دیا گیا تھا پورا ہو چکا ہے، آج ہم موبائل رکھنا بھول گئے اس لیے ہم ٹائم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ لگ رہا ہے کہ جو ہمیں 1 گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا وہ عنقریب پورا ہونے والا ہوگا۔ تو حضرات ایک چھوٹی سی آپ 5 منٹ کی ایک بات سنیں، لیکن یہ بات اتنی عظیم ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ جس کا بچپن میں یہ عالم ہو تو جوانی میں اس کا عالم ہو، بچپن میں جس کا یہ عالم ہو جوانی میں اس کا عالم کیا ہوگا۔ ننھے منھے بچے اپنی والدہ سے زیادہ کھیلتے نہیں کھیلتے، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اور یہ ماں کو بہت اچھا لگتا ہے نا، اچھا لگتا ہے نا جب چھوٹے بچے اپنے ماں سے بات کرتے ہیں اور اونچی اونچی باتیں اگر بچے کرنے لگے تو ماں کا دل بہت خوش ہو جاتا ہوتا نہیں ہوتا ہے نا۔ ایسے غوث اعظم بچپن میں تھے، میری ماں بہن بھی غور سے سن لیں، انشاءاللہ ان کی طبیعت بھی باغ باغ ہو جائے گی، اس لیے کہ صاحب اولاد ہے، یہ تو اپنے بچوں کی جب اونچی اونچی باتیں سنتے ہیں تو ان کا کلیجہ خوشی سے پھولنے لگتا ہے، یہ پھولے نہیں سماتے ہیں، وہ چاہے غلط ہی بات بول رہا ہوتا ہے پھر بھی یہ خوش ہوتا نہیں ہوتا۔ کتنے حضرات یہ سمجھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے ہی اللہ اکبر۔ آؤ سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم ہے، بڑے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، آقا عبد القادر جیلانی ہیں، غور سے سنیے گا، اپنی ماں کے گود میں بچل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ماں گود میں لیے بیٹھی بات کرنے لگے، اونچی اونچی بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہہ بیٹھے کہ اے میری والدہ میرا احسان تیرے اوپر۔ کیا کہہ دیا سنا آپ نے؟ کہا میری والدہ میرا احسان ہے تیرے اوپر۔ ماں مچل گئی، کہا بیٹا ابھی تو بولنے کے لائق ہوا ہے، ابھی اچھے سے بول بھی نہیں سکتا، تو اپنے قدموں سے اچھے سے چل نہیں سکتا، آخر تو نے اس ننھی سی عمر میں مجھ پر کیا احسان کرتا؟ ماں پر رات دن خدمت میں کرتی ہوں، میں تیری پرورش کر رہی ہوں، میں اپنا خون جگر
دودھ کی شکل میں تجھے پلا رہی ہوں، ابھی تو نے کون سا کمال کیا، تیرے اندر کہاں سے طاقت آئی کہ تو نے اپنے ماں کے اوپر احسان کر دیا؟ ماں کا احسان بیٹے پر ہوتا ہے، بیٹے کا احسان ماں پر کہاں سے ہو گیا؟ لیکن بات غوث اعظم کی، شان غوث اعظم کی تھی، اور ماں بھی کسی اور کی نہیں تھی، غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ سامعی کی بیٹی تھی، کہ اگر بیٹے نے کہا ہے تو راز ضرور اس میں کچھ ہوگا، بے شک بے شک۔ اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ کہا بیٹا عبد القادر اگر احسان کیا ہے میرے اوپر تو بتا بھی دے کہ تو نے کب کیا اور کیا احسان کیا۔ ماں بیٹی کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، ننھی سی عمر ہے، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اے میری والد ماجدہ یاد کیجئے وہ وقت، اور کیجئے گا۔ غوث اعظم اپنی ماں کو یاد دلا رہے ہیں، میری ماں یاد کیجئے وہ وقت۔ کہا بیٹا کون سا؟ کہا جب اپنے باپ میرے نانا عبداللہ سومعی کی باغیچے میں آپ ٹہل رہے تھے، سبحان اللہ۔ گھوم رہی تھی، صبح کا وقت تھا، سہانا موسم تھا، آپ باغیچے میں ٹہل رہے تھی، آپ گھومتے گھومتے ٹہلتے ٹہلتے جب آپ ایک انگور کے درخت کے قریب گئی، آپ کی نظر ایک کالے کالے انگور کے گچھے پر پڑی، آپ کی طبیعت مچل گئی تھی۔ کہا ہاں بیٹا، آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ لاؤ میں یہ انگور کا گچھا، انگور کا خوشہ توڑ کر کے چند انگور کھا لوں، اس کا ذائقہ، اس کا لطف حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی والدہ حیرت زدہ ہیں، سوچ رہی ہیں کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے، یہ تو اس دور کی بات ہے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب عبد القادر پیدا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ عبد القادر دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، جنم بھی نہیں لیا تھا، یہ تو اس زمانے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی شدت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اور مسکرا کر کہتی ہے بیٹا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس میں کون سا احسان تم نے کیا؟ کہا ہے ماں جب تمہارا دل للچایا، جب تمہارا من للچایا، جب تم نے سوچا کہ لاؤ یہ انگور کا گچھا توڑ کر ہم کھا لیں، تم نے ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی تم نے ہاتھ بڑھایا تمہارے پیٹ میں درد شروع ہوا، تم نے ہاتھ کو سمیٹ لیا، پیٹ کو پکڑ لیا، زمین پر بیٹھ گئی۔ کہا ہاں بیٹا یہ تو واقعی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ایسا معاملہ میرے سامنے آیا، لیکن اس زمانے میں آیا جب تم بول نہیں سکتے تھے، جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہارا جنم نہیں ہوا تھا، تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن تم کو کیسے پتا؟ کہا ماں ہمیں یہ کیسے پتا؟ ارے میری بات تو سنتے جاؤ، طبیعت مچل جائے گی، آپ بھی غور سے سنیے گا۔ غوث اعظم اپنی ماں کی دامن کو پکڑ کر کہتے ہیں اے والد محترمہ وہ درد جو ہوا تھا وہ درد ایسے نہیں ہوا تھا بلکہ وہ میرا دیا ہوا درد تھا۔ کہا بیٹا تو نے مجھے کیوں درد دیا، مجھے کیوں تکلیف پہنچائی؟ کہا بیٹا معاملہ یہ تھا کہ اللہ اکبر میری والد محترمہ، معاملہ یہ تھا کہ جس انگور کو آپ توڑنا چاہتی تھی، جس گچھے کو آپ پکڑنا چاہتی تھی، اسی کالے انگور کے گچھے میں کالا بچھو بیٹھا ہوا تھا جسے آپ دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن میں آپ کے پیٹ میں رہ کر دیکھ رہا تھا کہ اگر ماں نے اس گچھے پر ہاتھ رکھ دیا بچھو ڈس لے گا، میری ماں تو تکلیف ہو جائے گی، میری ماں پریشان ہو جائے گی، میری ماں بیمار ہو جائے گی۔ تو جیسے میں نے سوچا کہ اب میری والدہ جو ہے وہ انگور کے گچھے پر ہاتھ رکھ دیں گے اور بچھو ڈس لے گا، فوراً میرے دل میں خیال آیا اے عبد القادر اپنی ماں کی حفاظت کرو، اے عبد القادر اپنی ماں کو بچاؤ۔ تو فوراً میرے اندر کوئی تجربہ نہیں آیا، تو میں نے فوراً آپ کے پیٹ میں انگڑائی لینا شروع کر دیا۔ جب ہم نے انگڑائی لیا تو آپ کے پیٹ میں درد پیدا ہوا اور آپ دوڑ کر بیٹھ گئی، ہم نے آپ کو بچھو کے ڈسنے سے بچا لیا تھا۔ گویا کہ یہی احسان میں نے آپ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی احسان میں نے آپ کے اوپر کیا۔
اللہ اکبر۔ تو حضرات ہمیں کہہ لینے دیا جائے کہ غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ جب وہ پیٹ میں رہ کر اپنی ماں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم غلام ان کے نام کی محفل سجائیں، ان کی یاد منائیں، مصیبت میں ان کو آواز لگائیں تو وہ غوث اعظم ضرور ہماری حفاظت کریں گے، وہ غوث اعظم ضرور ہماری مدد کریں گے۔ سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، یعنی میں وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے اور میرا مرید وہاں ہو جہاں سورج ڈوبتا ہے، اتنی دوری کا فرق ہو، اگر وہاں کوئی مصیبت آ جائے اور اگر میرا مرید مجھے سچے دل سے پکار لے تو اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں وہیں سے اس کی مدد کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، یہ غوث اعظم کی شان